بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ در القائل، اور اللہ ہی کے لیے ہے کہنے والے کی خوبی۔ در اصل میں دودھ کو کہا جاتا ہے، چونکہ اہل عرب اونٹنیاں پالتے تھے اور ان کا دودھ حاصل کرتے تھے، اور دودھ میں ان کے لیے بڑی خیر و برکت ہوتی تھی، اس لیے وہ ہر خیر و برکت والی چیز کو درن کا نام دیا کرتے تھے۔ لہذا شعر و شاعری میں بھی جو کلام عمدہ اور پسند آتا تھا اور اس میں خیر و برکت کو محسوس کرتے تو اسے بھی در کے نام سے یاد کرتے، در کا نام دیتے۔ اس لیے للہ در القائل کہنے والے نے یہاں ہم اپنی اردو محاورے کے اعتبار سے یوں ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، للہ در القائل کہنے والے نے کیا خوب کہا۔ ویسے لفظی معنی ہوگا کہنے والے کی خوبی اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ ہی تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے۔ دیکھیے شعر، اللہ سن لو بے ابی میرا باپ قربان ہو، من اس پر، اس ذات یعنی اس نبی پر، کانا ملکن و سیدن جو بادشاہ تھے اور سردار تھے، وہ آدم و بین الماء و تین واقف، اس حالت میں جبکہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان کھڑے تھے، یعنی میرے باپ قربان ہوں اس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو بادشاہ اور سردار اس حالت میں بھی تھے جبکہ آدم علیہ السلام کا پتلا ابھی مٹی اور پانی کے درمیان کھڑا تھا۔ معنی ھذا البیت ای استمعوا انی افدی بابی النبی الذی کان ملکا و سلطانا والحال ان آدم علیہ السلام کان بین الماء والتین ای انہ ما تمت خلقتہ فذاک الرسول الابتحی محمد لہو فی العلا مجد تلید و تعریف۔ فذاک الرسول، تو وہ رسول ہے، الابتحی بطحا میں رہنے والے، تو وہ بطحا میں رہنے والے رسول ہیں۔ بطحا کہا جاتا ہے اس وادی کو کہ جس پر سیلاب آیا ہو اور گزر گیا ہو اور اپنے پیچھے ریت چھوڑ گیا ہو، تو ایسے سنگریزے والی وادی کو بطحا کہا جاتا ہے۔ یہ مؤنث ہے اور مذکر لفظ ابتح ہے، تو یہاں الابتحی ابتح کی جانب منسوب ہے، جس کے معنی ہے سنگریزے والی وادی میں رہنے والے رسول۔ فذاک الرسول الابتحی محمد، تو وہ سنگریزے والی وادی میں رہنے والے رسول محمد ہیں۔ لہو، ان کے لیے ہے، فی العلا، بلندی میں، مجد، عظمت، تلید و تعریف، ایسی عظمت جو قدیم ہے، و تعریف، اور ایسی عظمت جو جدید ہے۔ لہو فی العلا، ان کے لیے بلندی میں، ان کے لیے رفعت میں، ان کے لیے کمال میں قدیم اور جدید عظمت ثابت ہے۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنگریزے والی وادی میں رہنے والے ہیں اور بلندی ان کے لیے ہے، رفعت ان کے لیے ہے، اور ان کے لیے عظمت ہے قدیم اور جدید ہر طرح کی۔ معنی البیت ای فذلک الرسول الساکن فی ابطح مکۃ ہوا محمد لہو شرف و عظمت قدیم و جدید فی الرفعت والعلا، عطا بزمان السعد فی آخر المدى وکان لہو فی کل عصر مواقف۔ عطا، وہ تشریف لائے، بے زمان السعد، سعادت کا زمانہ لے کر، فی آخر المدى، آخری زمانے میں، وہ آخری زمانے میں سعادت کا زمانہ لے کر تشریف لائے۔ وکانا لہو،
حالانکہ ان کے لیے ہے، فی کل وکان لو، حالانکہ ان کے لیے تھا، فی کل عصرن، ہر زمانے میں، مواقف، ٹھہرنے کا کے مقامات، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری زمانے ہی میں تشریف لائے، حالانکہ وہ اس سے پہلے بھی جس زمانے میں چاہتے ان کے لیے ٹھہرنے کا مقام تھا، رہنے کا مقام تھا۔ اے انہو جعا بزمان السعادت والبرقت بآخر الزمان، اے انہو جاء بزمان الخیر والبرقت فی آخر الزمان، مع انہو کان له محل الوقوف فی کل عصر من آدم علیہ السلام الى عبداللہ بن عبد المطلب، یعنی آدم علیہ السلام سے عبداللہ بن مطلب تک جس زمانے میں وہ تشریف لانا چاہتے تشریف لاتے۔ اتا لانکسار الدہر یجبر صدعہ فاثنت علیہ السنن وعوارف، اتا وہ تشریف لائے، لانکسار الدہر زمانے کی شکستگی کے وقت، لانکسار الدہر میں لام توقید کے لیے ہے، یعنی وقت بتانے کے لیے ہے، تو اتا وہ تشریف لائے، لانکسار الدہر زمانے کی شکستگی کے وقت، یجبر صدعہ اس کے شغاف کو بھرنے کے لیے، یعنی جو فساد اور بگاڑ ہے اس کی اصلاح کے لیے آخری زمانے میں تشریف لائے۔ فاثنت علیہ تو ان کی ثنا کی ہے، ان کی مدح و ستائش کی ہے، السنن زبانوں نے، و عوارف اور معرفت رکھنے والے دلوں نے۔ السنن یہ لسان ان کی جمع ہے، اور عوارف عارفن کی جمع ہے، عارفتن کی جمع ہے، اور عارفتن یہاں صفت ہے، اس کا موصوف قلوب محذوف ہے، تو اسنت علیہ السنن و عوارف، ان کی تعریف و ثنا کی ہے ایسی زبانوں نے اور زبانوں نے اور معرفت رکھنے والے دلوں نے۔ معنی البیت ای تفضل و تشرف النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عند من کسر الزمان لاصلاحہ و تقویمہ فمدحتہ السنۃ وقلوب عارفۃ، اذا رام امرا لا یکون خلافہ، اذا رام امرا جب وہ کسی کام کا ارادہ فرما لیتے ہیں، لا یکون خلافہ تو اس کے برخلاف نہیں ہوتا، ولیس لذاک الامر فی الکون صارف، ولیس اور نہیں ہوتا، لذالک الامر اس کام کے لیے، فی الکون کائنات میں، صارف کوئی پھیرنے والا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کوئی ارادہ فرما لیتے ہیں کسی کام کا تو اس کے برخلاف نہیں ہوتا، یعنی وہ کام ہو کے رہتا ہے، اور اس کام کو رد کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں۔ ای اذا اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرا، ای اذا قصد شیئا لا ينعکس ذلك الامر، ای لا یقع خلافہ، وليس له صارف وراد لذلك الامر فی هذه الدنیا۔ قال الشیخ الامام جعفر المدنی البرزنجی المتوفى سنة 77 و100 من الہجرت التي تطابق سنة 63 و700 و1000 للمیلاد، مفتی الشافعیت و خطیب الحرم النبوی، شیخ امام جعفر مدنی برزنجی، جن کی وفات 1177 ہجری 1763 عیسوی میں ہوئی، جو شافعیوں کے امام اور حرم نبوی کے خطیب ہیں، انہوں نے کہا وَمُحَيَّا كَالشَّمْسِ مِنْكَ مُضِيءُ أَسْفَرَتْ عَنْهُ لَيْلَةٌ غَرَّاءُ، محیا کے معنی چہرہ، اصل عبارت یوں ہے محیا من کا مضیء کالشمس، محیا من کا آپ کا چہرہ، مضیء روشن ہے، کالشمس سورج کی طرح، محیا من کا مضیء کالشمس آپ کا چہرہ سورج کی طرح روشن ہے، اسفرت عنہ لیلۃ غراء جس کو
ایک روشن رات نے جگمگایا ہے، جس کو ایک روشن رات نے منکشف کر دیا ہے، ظاہر کر دیا ہے۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا ہے اور تاریک رات نے اسے مزید ظاہر کیا ہے۔ اصل میں ہر چیز اپنے ازداد سے پہچانی جاتی ہے۔ یہ آپ نے پڑھا ہوگا، الاشیاء تعرف بازدادہا، کہ چیزیں اپنی ضدوں سے جانی جاتی ہیں۔ تو سورج کی روشنی رات کی تاریکی سے پہچانی جاتی ہے۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ سورج کی طرح روشن ہے اور تاریک رات نے اس کی روشنی کو اور زیادہ ظاہر کیا ہے، یعنی اس کی روشنی کی معرفت کرائی ہے۔ معنی البیت ای وجہ کا منیر کالشمس انکشفت وتنورت منہ لیلۃ مبارکۃ مشہورہ۔ لیلۃ المولد الذی کان للدین سرور بیومہ وازدہاء۔ لیلۃ المولد الذی، یہ ولادت کی وہ رات ہے، لیلۃ المولد یعنی لیلۃ الولادت، یہ ولادت کی وہ رات ہے، الذی کان للدین سرور بیومہ، جس کے دن میں دین اسلام کو خوشی حاصل ہوئی، وہ ازدہاء اور رونق حاصل ہوئی۔ یعنی حضور کی ولادت کی رات ایسی رات ہے جس کے بعد جو دن آیا اس دن میں اسلام کو سربلندی حاصل ہوئی، اسلام کو رونق اور خوشی حاصل ہوئی۔ معنی البیت اے تلک اللیلۃ المبارکۃ ہیا لیلۃ ولادت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم التی حصلت فی یومہا سرور و طرب لدین الاسلام۔ مولد کان منہ فی طالع الکفر وبال علیہم ووباء۔ مولد، ولادت کا ایسا وقت، مولد یہ ولادت کا وقت ہے، کانا منہ جس وقت میں یا جس وقت کے سبب، فی طالع الکفر کفر کے قسمت میں، وبال علیہم وبال آیا، علیہم ان پر، وباء اور وبا آئی ان پر۔ یعنی حضور کی ولادت کا وقت ایسا وقت ہے جس میں کفار پر، ان کفار کی قسمت میں ان پر وبال اور وبا آئی۔ ای یوم الولادت وقت حصلت وقت نزل فیہ وباء و وبال ای شدۃ و فساد علی نصیب الکفار و حظہم۔ یوم نالت بوضعہ ابنۃ وہب من فخار ما لم تنلہ النساء۔ یوم جس دن، نالت حاصل کیا، بوضعہ ان کو جن کر کے، ابنۃ وہب وہب کی بیٹی نے، یعنی وہب کی بیٹی آمنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جن کر کے اس دن حاصل کیا، من فخار ایسا افتخار، ما لم تنلہ النساء جیسا افتخار عورتوں نے آج تک حاصل نہ کیا۔ یعنی قابل فخر کام کی ہیں جو کسی بھی عورت نے نہیں کیا اور ایسا فخر حاصل نہ ہوا۔ آمنہ کی کو جیسا افتخار حاصل ہوا ویسا افتخار کسی بھی عورت کو حاصل نہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے۔ یوم الولادت حصلت لابن وہب آمنۃ فخر و شرف لم يحصل لأي امرأة في الدنيا۔ وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مریم العذراء۔ وأتت اور وہ انہوں نے
وہ عطت قومہا، وہ اپنے قوم کے پاس لائیں، بے افضلہ، اس سے بھی زیادہ فضیلت والا، حملت قبلو، جو اس سے پہلے مریم کنواری مریم نے لائی تھی، یعنی کنواری مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کو جو پیش کیا تھا، حضرت آمنہ بنت وہب نے ان سے بھی بہتر نبی اپنی قوم کو پاس لائی، اپنے قوم کے پاس لے کر آئی۔ دیکھیے، بے سبب ولادت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قد جاءت آمنۃ الی قومها بنبی افضل من عیسیٰ علیہ السلام الذی ولدته مریم باکرۃ من قبل، وتوالت بشر الحواتف ان قد ولد المصطفیٰ وحق الحناء، وتوالت بشر الحواتف، اور غیبی خوشخبریاں پیہم آنے لگیں، توالت بشر الحواتف، غیبی خوشخبریاں پیہم آنے لگی، مسلسل آنے لگی، ان قد ولد المصطفیٰ، کہ مصطفیٰ کی ولادت ہو چکی ہے، وحق الحناء، اور مبارکباد دینا حق ہو گیا ہے، یعنی ایک دوسرے کو مبارکباد دینا سب کا حق ہے، مسلمانوں کا حق ہے۔ ای تتابعت و تواصلت اخبار غیبیت سارۃ بأن ولد نبی آخر الزمان المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فوجب الترحیب والتہنیۃ لبعضهم الی بعض۔ یقول احمد شوقی المتوفى سنة 32 و300 والف للمیلاد فی ذکر المولد۔ احمد شوقی جن کی وفات 1923 عیسوی میں ہوئی، وہ ولادت کے جشن ولادت کے سلسلے میں کہتے ہیں، نبی البر بینہ سبیلا وسنہ خلالہ وحد الشعابا۔ نبی البر، بر بریت کی جمع ہے جس کے معنی مخلوق ہے، تو معنی ہوگا نبی البر، وہ مخلوق کے نبی ہیں، بینہ سبیلا، بینہ سبیلا، انہوں نے راستہ بیان فرمایا، یعنی مخلوق کو راستہ بتایا، بینہ سبیلا بین البریۃ سبیلا، مخلوق کو راستہ بتایا، وسنہ خلالہ، اور اپنا کھلا ہوا راستہ پیش کیا، رائج کیا، وحد الشعابہ، اور قبیلوں کو ہدایت دی، شعبن کی جمع ہے شعاب، تو انہوں نے اپنا راستہ، اپنا لائحہ عمل پیش کیا اور قبیلوں کو ہدایت بخشی۔ ای انہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی البریت والخلق، ای نبی او نبی الخیر الذی قد اوضح طریق البر والخیر وروج طریق الخیر والصلاح وارشد القبائل۔ نبی البر میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ یہ نبی البر ہو، تو معنی ہوگا خیر و برکت اور بھلائی کے نبی، یعنی بھلائی کا پیغام دینے والے نبی۔ تفرقہ بعد عیسیٰ الناس فیہ، عیسیٰ کے بعد لوگ عیسیٰ کے بارے میں مختلف ہو گئے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان میں اٹھا لیا گیا تو ان کے ماننے والے 3 گروہ میں بٹ گئے تھے۔ کچھ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، اس لیے خدا تھے، معاذ اللہ وہ اوپر چلے گئے۔ کچھ کہتے تھے کہ وہ اللہ کا بندہ تھے، اللہ نے انہیں اٹھا لیا، اور کچھ کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے، اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ ان کی طرح طرح کی افواہات ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو عیسیٰ کے بارے میں عیسیٰ کے ماننے والے 3 گروہ میں بٹ گئے تھے۔ فلما جاء، تو جب حضور تشریف لے آئے، کانا لہم متابا، سب کے لیے مرجع بن گئے، سب کے لیے ماوا و ملجا بن گئے، مرجع بن گئے۔ ای انہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ای بعد رفع عیسیٰ علیہ السلام اختلف الناس فی عیسیٰ،
قال بعضهم انه الہ وبعضهم انه كان عبدا الى غیر ذلك من الاقوال فلما جاء النبي صلی اللہ علیہ وسلم صار مرجعا لهم وشاف الناس من نزعات شر کشاف من تباعها الصحابہ، شاف الناس لوگوں کو شفا دینے والے نبی، من نزعات شر برائی کے رجحانات سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو شفا دے دی برائی سے جن لوگوں کی فطرت ثانیہ برائی بن گئی تھی، جو لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، ایک دوسرے کو تکلیف دیتے تھے اور جنگلی کی طرح سے رہتے تھے۔ عرب زمانے جاہلیت میں برائیاں عام تھی، ایسے لوگ تھے کہ جن کی فطرت برائی تھی، ایسے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برائی سے شفا دے دی تھی۔ تو اس کے بارے میں کہا کہ برائی کے رجحانات سے لوگوں کو شفا دینے والا کا شافن اس شفا دینے والے کی طرح ہے جس نے شفا دی ہو من تبعہا الذئابا، بھیڑیوں کو ان کی فطرت سے۔ بھیڑیوں کا کام ہے خون خاری کرنا، خون پینا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے جاہلوں کو برائی کے شر سے بچایا اور شفا دی کہ تو ان کو شفا دینا ایسے ہی ہے جیسے کہ بھیڑیوں کو اس کی فطرت سے شفا دینا، یعنی بھیڑیوں کو خونخواری سے روک لینا۔ معنی البیت ای انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاف الناس ای مبرئ الناس من الشرور والمنکرات ومن یبرئ الناس من الشرور فهو کمن یبرئ الذئاب الزارعۃ من طبیعتها الفطریہ۔ وکان بیانہ للہدی سبلا وکانت خیلہ للحق غابا۔ کانا بیانہ ان کا بیان ہے، للہدی سبلا ہدایت کے لیے راہیں، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان ہدایت کی راہیں ہیں، ہدایت کے راستے ہیں۔ وکانت خیلہ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھڑ سوار للحق غابا حق کی جماعت ہیں۔ غابا کے معنی جماعت الناس، یعنی جماعت الناس للحق، اور حضور کے گھڑ سوار اللہ حق کی جماعت ہیں۔ مان البیت ای ان بیان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طریق الی الہدایت وکان رکاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعتا للحق وعلمنا بنا المجد، علمنا ہمیں سکھایا، بنا المجد عظمت کی تعمیر کرنا، حتی اخذنا یہاں تک کہ ہم نے حاصل کر لی، امرت الارض زمین کی سلطنت، زمین کی عمارت، حکومت، اغتصابہ جبری طور سے لے کر کے، یعنی ہمیں عظمت اور رفعت اور بلندی حاصل کرنے کی تعلیم دی، یہاں تک کہ ہم نے زمین کی حکومت و سلطنت لے لی اپنی قوت اور اپنی طاقت سے۔ مان البیت اے علمنا واطلعنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حصول الشرف والعز والرفعت والعلو حتی حصلنا علی ولایت الارض بالاخذ قہرا بقوتنا وطاقتنا۔ وما نیل المطالب بالتمنی ولیکن تؤخذ الدنیا غلابا۔ وما نیلا، نیلا یہ قیلا کے وزن پر فعل مجہول ہے، ما نیلا حاصل نہیں ہوتے ہیں، المطالب مطالب حاصل نہیں ہوتے، بالتمنی صرف تمنا کرنے سے، یعنی مقاصد آرزو سے حاصل نہیں ہوتے، ولیکن تؤخذ الدنیا لیکن دنیا حاصل کی جاتی ہے، غلاون ایک دوسرے پر غالب آ کر کے۔ ای لا تحصل علی المقاصد بالمنیت فقط ولیکن تحصل علی الدنیا بالغلبۃ والقہر۔ وما استعصى علی قوم منال اذ الاقدام
कान लहुम रिकाबा वमा इस्तासा और मुश्किल नहीं है अला कौमिन किसी कौम पर मनालुन मकसद को हासिल करना, किसी भी कौम पर मकसद को हासिल करना मुश्किल नहीं। इज़िल इक़दामो जब इक़दाम करना इज़िल इक़दामो जब इक़दाम करना यानी पेशकदमी करना, काना लहुम रिकाबा कौम के हम रिकाब हो, यानी कौम के अंदर अगर हौसला हो, जुरात हो, पेशकदमी करने का जज्बा हो, तो फिर ऐसी कौम के लिए किसी भी मकसद का हुसूल मुश्किल और दुश्वार नहीं है। ऐ ला यश्तद्दु वला यसअबु नैलुल मकासिद व हुसूलुल मतालिब अला कौमिन इज़ा कानल अज़्मु वल जुरअतु रिकाबन लहुम। वमा लिल मुस्लिमीना सिवा का हिस्नुन इज़ा मज़ुर्रु मस्सहुम व नाबा। वमा लिल मुस्लिमीन मुसलमानों के लिए नहीं है सिवा का आपके सिवा हिस्नुन कोई कला, मुसलमानों के लिए हिफाजत का कोई कला आपके सिवा नहीं है। इज़ा मज़ुर्रु जबकि ज़रर जबकि मुसीबत मस्सहुम मुसलमानों को छुए व नाबा और मुसलमानों पर उतरे, यानी मुसलमानों पर अगर मुसीबत आए तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सिवा कोई भी हिफाजत गाह मुसलमानों के लिए नहीं है। ऐ ला मलजा वला मअवा लिल मुस्लिमीना सिवा का इज़ा नज़ल ज़ररु अलैहिम व इज़ा असाबहुम मुसीबतुन। कान नहसा हिना जरा अलैहिम अतारा बिकुल्ले ममलुकतिन गुराबा। कान नहसा ऐसा लगता है कि नहुसत हिना जरा अलैहिम जब कुफार पर उतरी, कुफार पर जारी हुई, अतारा तो उस नहुसत ने उड़ा दिया, बिकुल्ले ममलुकतिन हर सल्तनत में, गुराबा एक कौवा। कौवा को अरब के लोग मनहूस जानते थे, इसलिए कौवा जहाँ उड़ जाता था उस जगह को वहाँ के रहने वालों को सबको मनहूस समझते थे। तो और कौवा उड़ जाने का मतलब ये होता था कि यहाँ के लोग हलाक हो जाएंगे या कोई मुसीबत नाजिल होगी। देखें कान नहसा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हुई तो कुफ्र पर हुजूर की तशरीफ़ आवरी नहुसत की तरह से तारी हो गई। ऐ देखें कान नहसा ऐसा लगता है कि नहुसत हिना जरा अलैहिम जब कुफार पर उतरी जारी हुई, अतारा बिकुल्ले ममलुकतिन तो हर सल्तनत में उड़ा दिया, गुराबन एक कौवा, यानी हर सल्तनत में नहुसत फैला दी। ऐ लम्मा वक़ा अलैहिम ऐ लम्मा वक़ा अलैहिम तालिउन नहुसते ऐ हीना नज़ल अलैहिम सुअ व ज़ररु यबदु कान्नहु फशशुअमु फी कुल्ले ममलुकतिन। बनैता लहुम मिनल अखलाक रुकनन फखानुर रुकना फनहदमा इज़्तिराबा। बनैता आपने तामीर फरमाई, लहुम उनके लिए, मिनल अखलाक रुकनन अखलाक का एक रुकन, आपने मुसलमानों के लिए अखलाक का एक रुकन नहीं, उनके लिए अखलाक का एक रुकन तामीर किया। फखानु तो उन्होंने फखानु रुकना तो उन्होंने रुकन का किसी के साथ खयानत की, फन हदम इस्तिराबा तो वो मुस्तरिब होकर मुनहदिम हो गया, यानी मुतज़लज़ल होकर के ढह गया। मानल बैत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़मता रुकनन मिनल अखलाक फ़खानु ज़ालिका रुकना ऐ तरकुल अखलाका फन हदमा व सक़ता बादा मस्तरब बा व तसलजला। वलौ हफ़िज़ु सबीलका काना नूरन व काना मिनल नुहूस लहुम सहाबा। वलौ हफ़िज़ु अगर वो हिफाजत करते, सबीला का आपके रास्ते की, काना नूरन तो ये रास्ता उनके लिए नूर होता, वकाना मिनन नुहूस और नहुसत से लहुम उनके लिए सहाबन बादल होता, यानी नहुसत से बचाव का ज़रिया होता, आड़ होता, उनके लिए पर्दा होता। ऐ लव हफ़िज़ु सबीला का ऐ लव सारू बेसैर का व नहव बेनहव का या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना ज़ालिका नूरन व ज़ियाअन लहुम व काना लहुम सहाबन ऐ हिजाबन
ساترم من النخوست،